السلام علیکم گائز، میرا نام ہے مقدر گائز۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کی ایک واقعہ، آج ریئیکشن کرنے والے ہیں۔ آپ دوستوں میں گزارش ہے کہ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دینا، مزید اسی طرح کا ریئیکشن ویڈیو دیکھتے جانا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شیس علیہ السلام نے ان شیس کی علیہ ذمہ السلام، داریاں سنبھال لی۔ اچھا، اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا۔ صحیح، ادھر قابیل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا، اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی۔ انہوں صحیح، نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ اچھا، یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ فساد ابن مچا دیا۔ عباس رضی اللہ عنہما سورۃ الاحزاب آیت 33 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اچھا، پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو۔ نہ کیا کرو۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے، عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے، اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں ہزار ہاں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا، بدکاری اور زناکاری عام ہوئی، جبکہ یہ سب کام شیس علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کی یہی تفسیر ہے، اچھا، اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد اور انتشار برپا کر رکھا تھا۔ اچھا، شیس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں ورغلاتا رہا، یہاں تک کہ شیس علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبعوث ادریس فرمایا۔ علیہ السلام۔ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء۔ انسان کی فطرت میں کہانی یا قصص سے دلچسپی روز اول ہی سے پائی جاتی ہے۔ قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض و غایت کچھ اور ہی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسول پے در پے آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ بے شک، قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں، بالکل، اس لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحیح، ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں، بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے بالکل، انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا، اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں۔ بالکل، قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے، بلکہ ان سے تو بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا ہدایت مقصود کے ہے۔ لیے، بالکل، یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے، بالکل، روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے، صحیح، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے۔ صحیح، گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لے۔ صحیح، اسی لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت از حد ضروری ہے۔ بالکل، جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی صحیح، حاصل نہیں کر سکتے۔
कितनी बार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, बिल्कुल। कितनी मर्तबा नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा हुआ। अच्छा इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र आया। अच्छा फिरौन का वाकया बयान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जिक्र तो करीब करीब 70 मकामात पर आया है बिल्कुल और मुसलसल किस्सा बयान होता रहता है। बिल्कुल कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों से मंसूब है। सही। लिहाजा जो शख्स इन किस्स से लाइल्म है वो कुरान के एक बड़े हिस्से से महरूम है। बिल्कुल इन वाकयात से रहनुमाई हासिल करने से एक मकसद ये भी है कि दावत इल्लाह का रास्ता मालूम हो जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ढंग हमें आ जाए। बिल्कुल अल्लाह करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। आमीन हम भी नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने वाले बन जाएं। आमीन। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के सही रास्ते पर चलना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हमारे सामने कोई ऐसा नमूना मौजूद न हो जिसके मुताबिक हम अपने आप को चला सके। सही। और साफ जाहिर है सबसे अजीम और बेमिसाल नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत है। बेशक बिल्कुल जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे नुमाया मिसाल और नमूना बाकी तमाम अंबियाए किराम हैं। बिल्कुल फिर सहाबाए किराम और सालेह लोग भी नमूना हैं। सही। अंबियाए किराम के वाकयात कुरान करीम के जरिए हम तक पहुंचे हैं। बिल्कुल